تنگور اڈا زلول خیل میں افغان اشتعال انگیزی کی پاک فوج نے بروقت اور بھرپور جوابی کارروائی کر کے افغان پوسٹیں تباہ کر دی ہیں۔ پاک فوج کی چوکس کارروائی کے باعث فتنہ الخوارج کی دراندازی کی تمام کوششیں ناکام بنا دی گئیں۔ فتنہ الخوارج کی تشکیل کردہ دراندازی میں ناکامی کے بعد افغان طالبان نے سول آبادی کو نشانہ بنایا۔ فائرنگ کے نتیجے میں 2 خواتین سمیت 3 شہری زخمی ہوئے۔ زخمیوں کو فوری طور پر وانا اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے زلول خیل انگور اڈا میں افغان طالبان نے بلا اشتعال فائرنگ کی۔ پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی سے متعدد افغان پوسٹیں تباہ ہو گئیں۔ آپریشن غضب للحق کی مؤثر کارروائیوں کے بعد افغان طالبان شکست کی بوکھلاہٹ میں سول آبادی کو نشانہ بنانے لگے ہیں۔ اہل علاقہ نے افغان طالبان کی فائرنگ کے واقعے کی بھرپور مذمت کی اور پاک فوج سے جوابی کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے جنوبی وزیرستان میں دراندازی کی کوشش ناکام بنانے پر پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا۔ محسن نقوی نے خارجیوں کی دراندازی ناکام بنانے پر پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ محسن نقوی نے کہا پاک فوج نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے خارجیوں کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا۔ انہوں نے افغان طالبان کی سول آبادی پر فائرنگ کی مذمت کی۔ ایران نے آبدہ ہرمز کھولنے کے بدلے جنگ ختم کرنے کی پیشکش کر دی۔ ناکہ بندی ختم ہونے سے پہلے جوہری مذاکرات سے بھی انکار کر دیا۔ ایکزیوس کے مطابق ایران نے پاکستان کے توسط سے نئی تجاویز امریکہ تک پہنچا دی۔ جوہری معاملے کو بعد کے مرحلے تک ملتوی کرنے کی تجویز دی۔ امریکی عہدیدار کا کہنا ہے تجویز میں آبدہ ہرمز کو دوبارہ کھولنا اور جنگ کے خاتمے کے لیے معاہدہ کرنا بھی شامل ہے۔ عباس اراغچی نے پاکستان میں نئی تجویز سے متعلق بات بھی کی۔ ایرانی تجویز ہے کہ طویل عرصے کی جنگ بندی یا جنگ ختم کرنے کا معاہدہ کیا جائے، کیونکہ ناکہ بندی ختم ہونے سے پہلے جوہری مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکراتی عمل میں پیش رفت ہوئی ہے، لیکن مکمل کامیابی ابھی باقی ہے۔ سینٹ پیٹرز برگ پہنچنے پر میڈیا سے گفتگو میں عباس اراغچی نے کہا پاکستان نے ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی میں اہم کردار ادا کیا۔ ایرانی مذاکرات چاہتے ہیں تو جب چاہیں کال کر سکتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی پیشکش۔ امریکی صدر نے کہا کہ ایران کے سمجھدار لوگوں سے بات ہو رہی ہے۔ ہمیں امید ہے ایرانی دانش مندی کا مظاہرہ کریں گے۔ امریکی ٹی وی NBC نیوز کا کہنا ہے جنگ کے دوران ایران نے ڈرون یا میزائل نہیں بلکہ F-5 طیارے سے کویت میں امریکی بیس کو نشانہ بنایا تھا۔ امریکی دفاعی نظام کی موجودگی کے باوجود F-5 طیارے نے ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ ایرانی حملے میں گودام، ہینگرز اور مواصلاتی انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچا تھا۔ واقعہ جدید جنگی تاریخ میں کامیاب فضائی حملہ قرار دیا جا رہا ہے۔ امریکی دفاعی نظام بشمول پیٹریوٹ میزائلز کے باوجود ایران کا حملہ نہیں روکا جا سکا۔ حملے کے ابتدائی دنوں میں دفاعی نظام پر دباؤ کے باعث خلا پیدا ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق متعدد امریکی اڈوں پر بیک وقت حملے کیے گئے تھے۔ ماہرین کا کہنا ہے واقعہ امریکی ایئر ڈیفنس کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔ ابتدائی طور پر بتایا گیا تھا کہ میزائلوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے بیس کا دفاع نہیں کیا جا سکا تھا۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کے لبنان پر حملے، مزید 14 افراد شہید اور 37 زخمی ہو گئے۔ صہیونی فوج کی کارروائیوں میں مکان، سڑکوں اور زیتون کے باغات کو نقصان پہنچا۔ جنوبی لبنان کے عیسائی اکثریتی قصبے دیبل میں سولر پینلز تباہ کر دیے گئے۔ حزب اللہ نے زخمی اسرائیلی فوجی کو منتقل کرنے والے اسرائیلی ہیلی کاپٹر کو نشانہ بنایا۔ ڈرون اسرائیلی ہیلی کاپٹر سے کچھ دور گرا۔ 2 مارچ سے جاری اسرائیلی حملوں میں 2509 لبنانی شہری شہید اور 7500 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ حزب اللہ کا اسرائیل کے ساتھ براہ راست مذاکرات سے صاف انکار۔ سیکریٹری جنرل حزب اللہ نعیم قاسم نے کہا کہ براہ راست مذاکرات ناممکن ہیں اور حزب اللہ اسرائیلی جارحیت کا مقابلہ جاری رکھے گا۔ ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ جوابی کارروائیاں ثبوت ہے کہ مقابلے کے لیے ہماری تیاریاں پوری ہیں۔ لبنان کی حکومت نے جلد بازی میں غیر ضروری رعایت دی، لیکن ہم اسرائیل سے براہ راست مذاکرات کو یکسر مسترد کرتے ہیں۔ کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو کہتے ہیں کہ دوسرے ملکوں کے وسائل پر قبضہ کرنے والے انسانیت کا پرامن مستقبل چھین رہے ہیں۔ سانحہ چرنوبل کی 40ویں برسی پر تقریب سے خطاب میں پوپ لیو کا کہنا تھا جوہری توانائی کا استعمال انتہائی ذمہ داری اور دانش مندی سے ہونا چاہیے۔ سانحہ چرنوبل آج بھی انسانیت کے اجتماعی شعور پر گہرا اثر رکھتا ہے۔ یہ جدید طاقتور ٹیکنالوجی کے خطرات کی یاد دہانی ہے۔ دنیا میں مختلف شکلوں میں چور موجود ہیں، جن میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو جنگوں کو ہوا دیتے ہیں۔ فائرنگ کے بعد میں سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ میں نے اس وقت محسوس کیا کہ شاید کچھ گڑبڑ ہوئی ہے۔
اہلکاروں نے فوری طور پر مجھے حفاظتی حصار میں لیا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو. چین میں پاکستان اور چینی اداروں کے درمیان 3 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کر دیے گئے ہیں. تقریب میں صدر آصف زرداری نے بھی شرکت کی ہے. سمندری پانی کو قابل استعمال بنانے، زرعی ٹیکنالوجی اور چائے کے شعبے میں تعاون کے سمجھوتوں پر دستخط کیے گئے. محکمہ بلدیات سندھ اور لوشین انوائرمنٹل ٹیکنالوجی گروپ کے درمیان MOU سائن ہوا. سینئر وزیر شرجیل میمن اور لوشین انوائرمنٹل ٹیکنالوجی گروپ کے پارٹی برانچ کے سیکرٹری نے دستخط کیے. محکمہ بلدیات اور لانگ پن ہائی ٹیک انفارمیشن کمپنی میں زرعی ٹیکنالوجی میں تعاون کا معاہدہ ہوا. شرجیل انعام میمن اور چینی کمپنی کے چیئرمین چن جنگ نے دستخط کیے. صدر آصف زرداری نے چین کے پروفیسر پان جیانگ کو ستارہ پاکستان سے نوازا. کہا پروفیسر پان کی کاوشوں سے پاکستان کے شعبہ صحت کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوا جو پاک چین تعاون کا عکاس ہے. چین کے شہر چانگشا میں ایوارڈ دینے کی خصوصی تقریب ہوئی. پروفیسر پان جیانگ کو شعبہ امراض قلب میں نمایاں خدمات پر اعزاز سے نوازا گیا. پروفیسر پان جیانگ نے پاکستان میں علاج کی سہولیات کی فراہمی میں نمایاں کام کیا. گزشتہ سال جنوری میں پاکستان کا دورہ کیا. گورنر سندھ نہال ہاشمی کا کہنا ہے کہ اغوا کیے گئے جہاز پر پاکستانی عملہ لاوارث نہیں ہے، ریاست ان کی وارث ہے. اس مشکل میں یرغمالیوں اور اہل خانہ کے ساتھ ہے. اس وقت بنیادی کوششوں اور تمام عملے کی بحفاظت کی واپسی پر ہے. غم سے نڈھال اہل خانہ کا کہنا تھا امید ہے ریاست جلد اچھی خبر سنائے گی. جہاز بھی صومالیہ کا ہے، پائرٹس بھی جو قزاق ہیں وہ بھی صومالین ہیں اور یہ جہاز کا رخ بھی صومالیہ کے جانب تھا. صومالین جو بحری قزاق ہیں انہوں نے جہاز کو اغوا کر لیا ہے اور کو یرغمال بنا لیا. ہمارے پاکستانی وہاں پہ کرو ہے، ریاست ان کی وارث ہے اور ریاست ان کے ساتھ کھڑی ہے. انہیں تنہا چھوڑیں گے نہ ان کے اہل خانہ کو یہاں پاکستان میں تنہا چھوڑیں گے. اور اس پہ خاموشی نہیں بلکہ بڑا ایگریسولی کام کیا جا رہا ہے. اس میں انشاءاللہ تعالی کوئی کمی کوتاہی نہیں ہوگی. بنیادی ہدف جو ہے کہ وہ ان کی خیریت سے واپسی ہے، باقی چیز ثانوی ہے. مجھے صرف امید نہیں چاہیے نا، ہم لوگوں کو تو یقین دہانی چاہیے کہ وہ لوگ واپس آئیں گے اور ہمیں امید ہے کہ ہمیں اچھی خبر دیں گے جلد سے جلد. کانٹیکٹ میں بھی رہیں گے تاکہ ہم لوگ بھی اپڈیٹ رہیں اور ہمیں اطمینان ملتا رہے، کیونکہ ہمیں 1 منٹ کا سکون نہیں ہے. ہمارے بچے بہت چھوٹے ہیں، کوئی بھی ہمارے گھر میں نہیں ہے.